جو عورت خود اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ حضور فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جبکہ فرمایا کہ جنت کی خوشبو 300 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچائے گا۔ تو فرمایا کہ طلاق جائز عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو سب سے جو ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے۔ ایک ناشکری عورت کی کہانی۔ ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کسی وجہ سے شوہر نے اسے ڈانٹا اور وہ کہتی ہے کہ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، تھوڑے دن سوچ لو، اس کے بعد پھر مطالبہ کرنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سوچتی ہوں، لیکن مجھے سوچنے کے لیے میں یہاں نہیں رہوں گی، میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں گی۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤ، 2-4 دن کے بعد سوچ لو، پھر اگر طلاق چاہتی ہو تو دے دوں گا، اگر نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے گھر میں رہو، جس طرح پہلے روٹین سے زندگی چل رہی ہے گھر چلتا رہے گا۔ تو لکھا ہے اس عورت نے جب وہ گھر سے باہر نکلی، تھوڑا چلی تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ یا رب العالمین میرے پاس اولاد نہیں، یا رب العالمین مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پھر تھوڑا آگے چلی تو پھر ایک گھر سے آواز آئی کہ یا رب العالمین میرے شوہر کے پاس کام نہیں، یا رب العالمین وہ محنت کرتا ہے لیکن کام نہیں بن رہا، کوئی اچھا کام عطا فرما جو بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست بنے۔ تھوڑا آگے چلی تو پھر آواز آئی کسی گھر سے کہ یا رب العالمین میرا شوہر فوت ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رب العالمین کوئی بہتر ثواب پیدا فرما۔ جب اس عورت نے ان 3 عورتوں کی کہانی سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے بچے عطا کر دیے ہیں، اور پھر میرا شوہر تو اتنا اچھا ہے، کام بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، گھر کا سارا خرچہ چل رہا ہے اچھے طریقے سے، اور پھر میرا شوہر زندہ ہے۔ تو یہ عورتیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، جلدی سے گھر واپس آئی، واپس آ کر اپنے شوہر کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس عورت کو سمجھ آ چکی تھی، تو اس کے شوہر نے بھی اسے معاف کر دیا اور یہ عورت طلاق سے بچ گئی۔ تو اللہ جل شانہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے اطمینان کے لیے پیدا کیا۔ اگر گھر میں کوئی ناچاکی، کوئی وجہ بن جائے، کوئی جھگڑا بن جائے تو اتنا بڑا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر اتنا بڑا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو آج جو ہمارا ماحول ہے، خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان میں، چھوٹی چھوٹی بات پر عورتیں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پہلے دور میں مرد
حضرات اطلاق دیتے تھے اور عورتیں مردوں سے ڈرتی تھی، لیکن اب زمانہ الٹ ہے، شوہر جو ہے وہ عورتوں سے ڈرتے ہیں اور عورتیں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی، اور جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا تو آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر وہ جو سامنے درخت ہے وہ آئے آپ کی بارگاہ میں، آپ کا کلمہ پڑھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس درخت کو میرا پیغام دو کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ آدمی گیا، اس نے جا کر پیغام دیا اس درخت کو کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو راوی لکھتا ہے وہ درخت اپنی زمین سے جڑیں اکھیڑتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ آقا کریم نے پھر اسے اشارہ فرمایا، پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ تو وہ آنے والا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر آقا کریم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا، پھر پاؤں مبارک کا بوسہ لیا، پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو وہ عورت کو دیتا، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ مرد کا اتنا مقام ہے۔ تو جو عورت گھر کی کام کاج کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، تو اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی عورت، جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی ہوگی، تو اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں ایک شوہر جہاد کے لیے گیا اور اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ تو اس کا والد بیمار ہوا، تو دوسری یا تیسری گلی میں اس کے والد کا گھر تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے منع کر کے گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ پھر والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، پھر پیغام بھیجا، آقا کریم نے پھر فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے والد کا وصال ہو گیا، پھر پیغام بھیجا، تو آقا کریم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، حتیٰ کہ اپنے والد کا اس نے منہ تک نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کا نماز جنازہ ادا کیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والد کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے، اور اس عورت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو عورت اپنے
شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، تو حضور فرمایا وہ عورت جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، جنتی حوروں کی وہ عورت سردار ہوگی۔ تو اس لیے یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہیں کہ جو ذرا سی بات پر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، تو ایسی عورت کے لیے حضور فرمایا کہ اسے جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام درود و سلام اس آخر الزمان نبی احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ذات پر، اور تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ جل شانہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔